نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح سند کے ساتھ تو کئی چیزیں ہمیں جو ہے وہ کتب سیرت سے ہم تک پہنچتی ہیں، احادیث کی شکل میں ہم تک کئی باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹوٹیلٹی میں ہمارے ہاں بالخصوص ربیع الاول میں جو ہم بیان کیا کرتے ہیں، میں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت ساری نشانیاں ایسی بھی ہیں جو یعنی اسلامی ذخیرہ علم کے علاوہ جو دنیا کے باقی مذاہب اور تاریخ کے پاس جو احوال موجود ہیں نا، ان علامتوں کو بھی اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور بیان کرتے وقت ان سب کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ جی۔ بہرحال اس میں جو سب سے بنیادی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ توحید خالص پر گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہوں گے جب سرکار دو عالم تشریف لائیں گے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب یہ آخری وقت میں یہ نصیحت کی نا کہ تم نے اس کا کسٹوڈین رہنا ہے اور اس جگہ کو آباد رکھنا ہے، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے، اب ہم نے اس طرح ہجرت نہیں کرنی یہاں سے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہاں رہنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ پروردگار عالم نے تمہاری نسل میں سے اپنے آخری نبی کا جو ہے وہ فیصلہ فرما لیا ہے اور انہوں نے یہاں تشریف لانا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے آنے کی علامات کیا ہوں گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ایک ہی مستند بات بتائی، یعنی ایک ہی علامت بتائی، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ عقل کے بھی قریب ہے، تاریخ کی بھی قریب ہے، حوالہ جات کے بھی قریب ہے اور حقائق کی بھی قریب ہے۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایک فکری انتشار کا شکار ہوگی، اور توحید کا معاملہ یہ ہوگا کہ گنتی کے چند لوگوں کے علاوہ اللہ کی مخلوق کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کا جو حقیقی تصور ہے اس سے خالی ہو چکا ہوگا۔ عین اس لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں حضور تشریف لائے، جس معاشرے میں حضور تشریف لائے، وہاں پر گنتی کے چند لوگ ایسے تھے جو دین حنیف پر موجود تھے، ورنہ ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ گمراہی کا شکار ہو چکا تھا، اور اپنی اپنی ضرورت اور سہولت کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے خدا جو ہے ان کا تصور قائم کر لیا تھا۔